السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی اس سے پہلے جو میں نے آیت کریمہ پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اس کا ترجمہ ملاحظہ ہو، اور مضبوطی سے پکڑ لو اللہ کی رسی، سب مل کر آپس میں فرقے میں نہ بٹو، اور جدا جدا نہ ہونا۔ یہاں پر یہ بھی آیا ہے کہ اور مضبوطی سے پکڑ لو اللہ کی رسی، سب مل کر اور جدا جدا نہ ہونا، اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت جو اس نے تم پر فرمائی جب کہ تم تھے آپس میں ایک دوسرے کے دشمن، پس اس نے الفت پیدا کر دی تمہارے دلوں میں، تو بن گئے تم اس کے احسان سے، یعنی کہ اپنے پروردگار عالم کے احسان سے آپس میں بن گئے بھائی بھائی، اور تم کھڑے تھے دوزخ کے گڈھے کے کنارے، دوزخ کے گڑھے کے کنارے، تو اللہ نے اس نے تم کو بچا لیا تمہیں اس میں دوزخ کے گڑھے میں گرنے سے۔ یوں ہی بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیتیں تاکہ تم ہدایت پر ثابت رہو۔ صدق اللہ العظیم۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں ایک ایک لفظ آپ کے سامنے ایز اٹ از پڑھوں گا جیسے کتاب میں لکھا ہوا ہے، یعنی کہ تفسیر در منصور میں لکھا ہوا ہے۔ امام سعید بن منصور، ابن ابی شیبہ، ابن جریر، ابن منذر اور طبرانی نے صحیح سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ حبل اللہ سے مراد قرآن ہے۔ ایک ایک لفظ پہ غور کریے گا، بس آپ سے یہی میری گزارش ہے۔ دوسری جگہ امام ابن ابی شیبہ اور ابن جریر نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی کتاب یہ اللہ کی رسی ہے، جو یعنی کہ قرآن اللہ کی کتاب یہ اللہ کی رسی ہے جو آسمان سے زمین تک پھیلی ہوئی ہے۔ یہ دو باتیں ہو گئیں۔ تیسری بات ملاحظہ فرمائیں، امام ابن ابی شیبہ نے حضرت ابو شریح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ قرآن رسی ہے، یہ قرآن رسی ہے، اس کی ایک طرف یعنی کہ اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، یعنی کہ پروردگار عالم کے دست قدرت میں ہے، اور اس رسی کا دوسرا سرا یعنی کہ ایک طرف تمہارے ہاتھ میں ہے۔ گویا کہ رسی کے دو جو سرے ہوتے ہیں، تو ایک سرا اللہ کے دست قدرت میں ہے اور ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، اسے مضبوطی سے پکڑ لو، تم اس کے بعد کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ یہ تیسری بات ہو گئی۔ چوتھی جگہ جو آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ آپ اپنی جو کتاب در منصور ہے اس میں کوٹ کرتے ہیں، امام ابن ابی شیبہ اور طبرانی نے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خطبے میں ارشاد فرمایا کہ میں تم میں قرآن چھوڑے جا رہا ہوں، یہی اللہ کی رسی ہے، جس نے اس کی پیروی کی وہ ہدایت پر ہوگا، جس نے اسے چھوڑ دیا یعنی قرآن کو چھوڑ دیا وہ گمراہ ہوگا۔